یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ مانسون اجلاس کے تیسرے دن راجیہ سبھا میں بحث کے دوران حزب اختلاف نے واک آؤٹ کیا۔ وزیر مالیات نرملا سیتا رمن نے ایوان میں کہا کہ ہر بجٹ میں ملک کی ہر ریاست کا نام نہیں لیا جا سکتا، لیکن بجٹ میں سبھی ریاستوں کے لیے بجٹ کا الاٹمنٹ ہے۔ حزب اختلاف پارٹیوں نے آج بجٹ میں اندیکھی کیے جانے کے خلاف پارلیمنٹ میں مظاہرہ کیا۔ دوسری جانب لوک سبھا میں وقفہ سوال چل رہا ہے، اس کے بعد بجٹ پر بحث ہوگی۔ بجٹ پر بحث کے لیے 20 گھنٹے کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر مالیات نرملا سیتا رمن نے کل اپنا 7واں اور مودی حکومت کی تیسری مدت کار کا پہلا بجٹ 2024-25 لوک سبھا میں پیش کیا۔ وزیر مالیات نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ ٹیکس نظام کو آسان بنایا جائے، جس میں کارپوریٹ ٹیکس اور ذاتی ٹیکس کے لیے چھوٹ اور تخفیف کے بغیر آسان انتظام کرنا شامل ہے۔ بجٹ پیش ہونے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے کل ویڈیو پیغام میں کہا کہ اس بجٹ سے اقتصادی ترقی کو رفتار ملے گی۔ وہیں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بجٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عام بجٹ ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کا معاشی دستاویز ہے۔ دلی اثنا کانگریس نے بجٹ کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس میں عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ بجٹ سے بی جے پی کی معاون پارٹیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا گیا۔ وہیں سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے بجٹ کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بجٹ مہنگائی اور بے روزگاری کے مدعوں کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں مختلف آفات میں ہلاک ہوئے اور فصلوں کا معاوضہ دینے میں تساہلی برتنے پر قریب آدھا درجن افسران سے وضاحت طلب کی ہے۔ اس میں 5 اضلاع کے اے ڈی ایم ایف آر کو منفی انٹری دی گئی ہے، جبکہ 3 ایس ڈی ایم سے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کانپور دیہات کے ڈیزاسٹر ماہر کو سیلاب سے متعلق کاموں میں لاپرواہی برتنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سبھی افسران کو 2 دنوں میں اپنی وضاحت پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ میڈیکل میں داخلے کے لیے قومی اہلیت کم داخلہ امتحان نیٹ کو کینسل کر کے نئے سرے سے امتحان کرانے کے مطالبے کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی صدارت والی بینچ نے امتحان کے دوبارہ انعقاد کی درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ریکارڈ میں موجود ڈیٹا سے یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ سوالیہ پرچہ منظم طریقے سے لیک کیا گیا ہے۔ ایسے میں دوبارہ امتحان منعقد کرانا سنگین نتائج سے بھرپور ہوگا، جس کا خمیازہ امتحان میں شامل 23 لاکھ سے زائد طلباء کو بھگتنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے نیٹ میں پوچھے گئے سوال کے صحیح جواب پر آئی آئی ٹی دلی کی رپورٹ کو قبول کرتے ہوئے دوبارہ رزلٹ جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے 13 لاکھ طلباء کی رینکنگ پر اثر پڑے گا۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ نیٹ امتحان 5 مئی کو منعقد ہوا تھا اور نتیجے کا اعلان 4 جون کو کیا گیا تھا۔ ریاست کے آر او پیپر لیک معاملے میں کوشامبی پولیس نے گروہ کے سرگنا سمیت 23 افراد پر گینگسٹر ایکٹ کے تحت کارروائی کی۔ ایس پی برجیش شریواستو نے کہا کہ انتظامیہ کی مدد سے گینگ کے ذریعے حاصل املاک کو ضبط کرنے کی تیاری ہے۔ آر او امتحان کا پیپر 11 فروری 2024 کو امتحان سے پہلے لیک ہوا تھا۔ سپریم کورٹ نے عدالت کے اوقات کار سے متعلق اپنے رولز میں ترمیم کی۔ ترمیم کے مطابق نئے اوقات کار صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک ہوں گے۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے نوٹیفیکیشن میں کہا کہ یہ تعطیلات اور دوسرے چوتھے ہفتے کو عدالت کی یہ دفاتر بند رہیں گے۔ نئے ضوابط 1 اگست سے نافذ ہوں گے۔ کاشی کے باشندوں کے لیے کاشی پرادھپتی بابا وشوناتھ کے درشن کے لیے اپنا خصوصی دروازہ کھول دیا ہے۔ ساون میں پہلی مرتبہ کاشی کے لوگوں کو بابا کے دربار میں پہنچنے کا موقع ملا۔ کاشی کے لوگوں کو سوموار اور تہواروں کے علاوہ روزانہ صبح 4 بجے سے 5 بجے تک اسپرش درشن کی سہولت رہے گی۔ کاشی کے لوگوں کو اس دروازے سے داخلے کے لیے اپنا کاشی کے پتے کا شناختی کارڈ دکھانا پڑے گا۔ سینٹرل ایگریکلچر ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ کے ادارہ جاتی عملے میں تقرری میں شامل عہدوں کے لیے درخواست کی تاریخ میں توسیع کی گئی۔ اب درخواست 1 اگست سے 30 اگست تک کر سکتے ہیں۔ مرکزی زرعی ترقیاتی ادارے کے ڈائریکٹر چندر بھوشن نے بتایا کہ ادارے میں خالی عہدے کے سلسلے میں 13 مارچ 2024 کو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ خواہش مند افراد سینٹرل ایگریکلچر ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ کی ویب سائٹ پر آن لائن درخواست بھی کر سکتے ہیں۔ وزارت ثقافت مشہور گلوکار مکیش کے 100ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کے اعزاز میں ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کرے گا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔